جب یہ حاکم تھے کعبۃ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی ان کی حکومت موجود تھی، تو انہوں نے پھر اپنے انداز میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا اور نئی اور خوبصورت تعمیر انہوں نے کی۔ ان کا وقت گزرنے کے بعد 130 سال تک قصی ابن کلاب کی حکومت برقرار رہی۔ ان کا وقت گزرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو پھر قریش مکہ نے بھی پروگرام بنایا کہ کعبۃ اللہ کو از سر نو تعمیر کیا جائے، اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کی جو وجوہات مورخین، محدثین اور مفسرین نے بیان کی وہ یہ کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ چونکہ ارد گرد اس کے پہاڑ ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ کعبۃ اللہ جہاں پر موجود تھا یہ ایک نشیبی اور نچلی سطح پر زمین اور جگہ تھی۔ جب کبھی تیز بارش آتی وہ پہاڑوں کا سارا پانی صحن حرم میں جمع ہو جاتا۔ غرض یہ کہ انہوں نے اس کے ارد گرد بند بھی لگائے، باڑ بھی لگائی، روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر رکاوٹ ختم ہو جاتی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو بہترین انداز میں تعمیر کیا جائے۔ دوسری وجہ جو تعمیر نو کا ذریعہ بنی وہ یہ کہ عمارت خستہ حال ہو چکی تھی، ایک عرصہ گزر چکا تھا، اس بنیاد پر دیواریں گرنے کے قریب ہو چکی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ دوبارہ بنیادوں اور دیواروں کو مضبوط بنایا جائے۔ تیسری وجہ قریش نے جو تعمیر کعبہ کا ارادہ کیا وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک خاتون بیت اللہ شریف کے ارد گرد دھونی دے رہی تھی، خوشبو لگا رہی تھی، خوشبو اس نے سلگائی ہوئی تھی کہ اچانک ایک چنگاری اڑی اور بیت اللہ شریف کے غلاف پر جا کر پڑی، اور اس چنگاری کے لگنے کی وجہ سے بیت اللہ شریف پر جو موجود غلاف تھا وہ سارے کا سارا جل گیا۔ لہٰذا اب اس سے بھی آئندہ جو تعمیر کی جانی تھی اس کی بچت اور اس نقصان سے بچاؤ کا طریقہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ اب بہرحال جب یہ ساری باتیں موجود تھی تو باہم قریش نے اپنا ایک اجتماع کیا، مجلس مشاورت منعقد ہوئی، اور ولید بن مغیرہ نامی کو اس عمارت کا امیر مقرر کیا۔ اس مشورے میں اس کو امیر مقرر کر دیا گیا۔ اب اگرچہ یہ قریش کفار تو تھے، لیکن ان کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی ہیبت اور جلال موجود تھا۔ اب جب باہم مشورہ ہوا، ولید بن مغیرہ کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مشورہ ہوا تو یہ شرط لگائی گئی کہ باہم چندہ اکٹھا کیا جائے، لیکن مال کعبۃ اللہ کی تعمیر میں وہ دیا جائے جو حلال اور طیب ہو، پاکیزہ مال ہو، سود کا مال، حرام کا مال، جوے کا مال تعمیر کعبہ میں پیش نہ کیا جائے۔ مالدار تو بڑے بڑے حضرات تھے اس وقت، کاروبار تو ان کا مکہ مکرمہ سے لے کر ملک شام، مصر الی آخری بڑی دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لیکن جب یہ شرط لگی کہ حلال اور طیب مال ہی جمع کیا جائے تو چونکہ ان کا زیادہ تر کاروبار سودی کاروبار تھا، لہذا جب چندہ جمع ہوا، مختلف قبائل کے ذمے مختلف دیواریں لگا دی گئی، تو پھر چندہ بہت تھوڑا اور پیسے بہت تھوڑے جمع ہوئے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی تو آج جو حتیم والا حصہ ہے اس کے آخر تک یہ سارے کا سارا کعبۃ اللہ تھا۔ تعمیر ابراہیمی میں یہ خالی جگہ درمیان سے نہیں چھوڑی گئی تھی۔ نمبر ایک کہ حلال اور طیب مال تھوڑا جمع ہوا، اور دوسرا پھر وہ اس بات پر بھی خوف زدہ تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کعبۃ اللہ کی ان بوسیدہ دیواروں کو شہید کریں اور ہم پر اللہ کا عذاب ہی نازل نہ ہو جائے، اس بات سے بھی خوف زدہ تھے۔ اب مختلف ایام اسی شش و پنج کے اندر گزرتے رہے کہ کام شروع کریں تو کیسے کریں۔ بالآخر ولید بن مغیرہ جو سربراہ بنایا گیا تھا
اس نے سب کی مشاورت سے ایک دن اللہ کے حضور جمع ہوئے اور سارے اللہ کے حضور یہ عرض کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارا ارادہ برا نہیں، ہم تیرے گھر کو بے آباد نہیں کرنا چاہتے، ہم تیرے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں، لہذا تو اس میں ہماری مدد فرما۔ اور پھر رکن یمانی اور حجر اسود کا درمیانی کچھ حصہ ولید بن مغیرہ نے پتھر کچھ ہٹائے، دیوار کے کچھ پتھر ہٹانے کے بعد اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا کہ ایک دو دن گزرے تو دیکھتے ہیں۔ باقی حضرات بھی اسی انتظار میں کہ اگر ولید بن مغیرہ کو کچھ ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کام ہمارے لیے مناسب نہیں، کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ یقیناً اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ رات گزر گئی، کچھ نہیں ہوا، تو پھر وہ یہ سمجھے کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے مدد ہمارے شامل حال ہے۔ سارے حضرات جمع ہوئے، سب حضرات نے آہستہ آہستہ ان پتھروں کو ہٹایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بنیادیں ظاہر ہوئی جن پر کعبۃ اللہ کو ابتداءً تعمیر کیا گیا تھا۔ اب میں پہلے عرض کر چکا کہ وہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں اور عمارتیں تو جگہ زیادہ تھی، اب جو ان کے پاس مال جمع ہوا تھا وہ مال تھوڑا اور کم تھا کہ اس قدر حلال و طیب مال جمع نہ ہو سکا۔ یہاں ہی رک کر اگر ہم یہ بات بھی سمجھیں کہ جب بھی راہ خدا میں مال دیا جائے تو حلال اور طیب مال ہی پیش کیا جائے۔ وہ اگرچہ کافر تھے لیکن ان کا عقیدہ اور نظریہ دیکھیے کہ راہ خدا میں اگر مال قبول ہوتا ہے تو حلال اور طیب ہی قبول ہوتا ہے۔ حرام کا مال، سودی مال، جوئے سے حاصل شدہ مال، کسی سے غصب کیا ہوا مال، وہ اللہ کی راہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ لہذا ہم بھی جب کبھی راہ خدا میں چاہے 1 روپیہ دیں 1 لاکھ روپے دیں، ہمیں چاہیے کہ راہ خدا میں حلال اور طیب مال ہی پیش کریں۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ اسی کے ضمن میں یہ بھی سماعت فرمائیے، اگر کسی کی شخص کے پاس ناجائز مال ہے، حرام کا مال ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ میرا مال سودی مال ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ میں نے جائز ذرائع سے حاصل نہیں کیا، اب اگر وہ اس مال کو راہ خدا میں پیش کرے اور صدقہ کرے اور نیت اس کی یہ ہو کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے گا، علماء فرماتے ہیں اس بندے کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ یہ حرام مال سے اجر کی توقع رکھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ وبا عام ہے اور ہم اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، جو آیا سب کچھ آیا۔ اور پھر بالخصوص ہماری مساجد کے جو منتظمین حضرات ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہوں، انہیں بھی چاہیے کہ اس مسئلہ کی طرف خاص توجہ رکھیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں صراحتاً علم ہے کہ اس کا مال 2 نمبر طریقے سے کمایا ہوا ہے، اگر کسی شخص کے بارے میں صراحتاً لوگ گواہی دے رہے ہیں یہ بندہ 2 نمبر طریقے سے مال اکٹھا کرتا ہے، قطعی طور پر اس کا مال اللہ کی مسجد یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں کبھی اس کا مال نہ لگائیں، وگرنہ جہاں وہ گناہگار ہوگا آپ برابر میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان بنیادی باتوں کو انتہائی توجہ کے ساتھ اپنے ذہن نشین کریں اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اب جب مال جمع ہوا، مال تھا تھوڑا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی وہ جگہ زیادہ تھی، اور پھر جس انداز میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو تعمیر کیا وہ گولائی شکل میں تھی، جس طرح ہم آج جو حضرات وہاں پر تشریف لے گئے حتیم کا جو حصہ دیکھ رہے ہیں، حتیم کے باہر جو دیوار ہے وہ گولائی میں دیوار ہے اور پیچھے والا حصہ چورس ہے، تو اب اس سارے کو اگر ملا دیا جائے تو یہ سارا گولائی میں بن جائے، اس کو ہم کہتے ہیں مستطیل صورت لمبائی میں۔ اب جب یہاں دوبارہ تعمیر ہوئی تو اب وہاں تک پتھر رکھنے اور تعمیر کے لیے تو اتنا مال تھا نہیں، لہذا انہوں نے اس سے کچھ پیچھے چورس اس کو کر دیا، مربع کی شکل میں کعبۃ اللہ کو بنا دیا، اور باہر جہاں تک اس کی اصل تعمیر تھی وہاں نشان لگا دیا گیا پتھروں کے ساتھ، اور آج اس کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں ٹھہر کر یہ بھی دیکھیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، وہاں جب کعبۃ اللہ کے دروازے کا نشان چھوڑا گیا وہ بالکل زمین کے ساتھ تھا۔ آج جو کعبۃ اللہ کا دروازہ کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے یہ تقریباً 8 سے 10 فٹ کی بلندی پر ہے۔